یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج سے ہفتہ شہدا منا رہے ہیں۔ ہفتہ شہدا منانے کا مقصد شہید برہان وانی 1931 کے شہدا اور دیگر شہدائے آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ شہدا کے مقدس مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے جاری کیلنڈر کے مطابق جمعرات کو ممتاز نوجوان رہنما شہید برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، جبکہ 13 جولائی کو 1931 کے شہدا کی یاد میں تاریخی یوم شہدا منایا جائے گا۔ ان دونوں دنوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، جبکہ جمعرات کو برہان وانی کے آبائی قصبے ترال اور 13 جولائی کو مزار شہدا نقش بند صاحب سری نگر کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ کشمیر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے جس کو بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال اور نئی ابھرتی ہوئی عالمی گروپ بندی کے پیش نظر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ مذاکراتی عمل سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ اس میں تینوں فریق پاکستان، بھارت اور جموں کشمیر کے حقیقی نمائندے شامل ہونے چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت کے جج نے ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے کارکن کے قتل کے مقدمے میں 5 کشمیری نوجوانوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے لیے محاصروں اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرانے اور دمکانے سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں مودی کے جرائم پر گودی میڈیا کی جانب سے پردہ پڑا رہنے کے باوجود باہر کی دنیا مودی کو اپنے عبرتناک انجام تک لے جانے کی کوشش میں لگی ہے، جیسا کہ مودی کے لیے فرانس کے ساتھ 2016 کا رسوائی زمانہ رافیل سکینڈل آج دنیا بھر میں موضوع بحث بنا ہے، کیونکہ فرانسیسی حکومت نے ملٹی بلین ڈالر کے اس سودے میں ہوئی بدعنوانی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانسیسی ویب سائٹ میڈیا پارٹ کے مطابق بھارت کے ساتھ 36 رافیل لڑاکا طیاروں کی فروخت میں بدعنوانی کی تحقیقات 14 جون سے کھول دی گئی، جس میں لاکھوں یورو کا خفیہ کمیشن بطور رشوت دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق فرانس کے ڈاسالٹ ایویشن کے ذریعے نریندر مودی کے چاہتے دوست اور سرمایہ کار انیل امبانی کو کیوں اور کیسے مالی فائدہ دیا گیا، اس کی باضابطہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اس ڈیولپمنٹ نے بھارت کے اندر دلچسپ صورتحال پیدا کر لی ہے۔ وہ یوں کہ اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے زوردار مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر بھی رافیل گھوٹالے پر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ چوروں کو سزا دی جا سکے، جبکہ BJP کے اندر اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور وہ اس سکینڈل کو دبانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوتوا ایجنڈے کا ٹھیکیدار گودی میڈیا بھی BJP کو ذلت سے بچانے کے لیے رافیل سکینڈل پر کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ صورتحال بھی دیکھا جائے تو مودی حکومت کے لیے دوہری ذلت اور بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔